حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت، اور جب الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتری کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا، میں نے دین تم تک پہنچا دیا، میں نے اس امانت کو تم تک پہنچا دیا۔ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا یا نبی اللہ آپ نے امانت پہنچائی نہیں، آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، جو ذمہ داری تو نے مجھے دے کر بھیجی وہ ذمہ داری میں ان تک پہنچا چکا۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے کیا کہا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، دین امانت ہے، اور اس امانت کو غائبین تک کے پہنچانا ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ 1,24,000 حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ آج مکہ اور مدینہ اور جنت البقیع اور جنت المالا اور اس کے قرب جوار میں تقریباً 12,500 سے لے کر 14,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ 1,10,000 اس امانت کو لے کر دنیا میں گئے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، سب کی ایک ہی فکر تھی، سب کا ایک ہی دھن تھا۔ چلے کا مسئلہ نہیں تھا، 4 مہینے کا مسئلہ نہیں تھا، سال کے لگانے کا مسئلہ نہیں تھا، ریٹرن ٹکٹ نہیں تھی، جو جہاں گیا وہاں کے خاک کا پیون بنا۔ ایک ایک ایمان والا، ایک ایک صحابہ ہدایت کا بیج تھا، جہاں گیا وہاں جا کر دفن ہوئے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ملکوں کی زبانیں بدلی، ان کی تہذیب بدلی، ان کا کلچر بدلا، ان کی تو میرے دوست بزرگوں ان کی زندگی کا رخ بدلا۔ آج بہت سے افریقہ کے ملک جو عربی ملک نہیں تھے آج عربی ملک سے جانے جاتے ہیں، یہ صحابہ کے قدموں کی برکت ہے۔ ساری دنیا میں گئے، ہندوستان کے ساحل تک اسلام کا آنا ملتا ہے۔ ہندوستان اسلام کے سائے میں اور میرے دوستوں برصغیر میں اسلام کی آمد، یہ 2 کتابیں ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ کے نام تک موجود ہے جو ہندوستان میں آئے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ کلمہ ایسے ہی نہیں پہنچا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ڈیش اینٹینا کے ذریعے سے، اسلامی ویب سائٹ کے ذریعے سے، بلکہ اسلام صحابہ کی قربانیوں پہ، تابعین کی قربانی، تبع تابعین کی قربانی، تمام اولیاء اللہ کی قربانی کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھو آپ ہندوستان کیوں آئے؟ مال کے لیے، کارخانوں کے لیے، فیکٹری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے؟ خواجہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے ہیں نبی کے غم کو لے کر، نبی کے کام کو لے کر، نبی کے پیغام کو لے کر، نبی کی مبارک دین کو لے کر کہ دین دنیا میں زندہ ہو۔ آج خواجہ رحمت اللہ علیہ یہاں آرام کر رہے ہیں اور آپ کا دین میرے دوست آپ کا 90 لاکھ انسانوں نے آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے اعمال کو دیکھ کر، وہ نورانی اعمال، وہ روحانی اعمال، وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی، ان کو دیکھ کر 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ اور آج جب محنت چھوٹ گئی، محنت کا رخ چھوٹ گیا، ہماری زندگی کو دیکھ کر میری اولاد دین پر آنے کو تیار نہیں، میری بیوی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، میرے اعمال کو دیکھ کر گھر والے اعمال پر آنے کو تیار نہیں، امت اعمال پر کیسے آئے گی؟ تو پوری امت کی ذمہ داری اور اس امانت کو لے کر صحابہ دنیا میں گئے اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ اس سے دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ مدینہ چھوٹ سکتا ہے، مکہ چھوٹ سکتا ہے، حضور کی صحبت چھوٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا قربان نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ معاذ گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے کی لگام اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں۔ ایک جملہ میرے نبی نے کہا جو کسی اور صحابہ کے لیے نہیں ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ جس سے اللہ کا نبی محبت کرے یہ نبی کا محبوب ہے، اور اللہ کے نبی اپنے سے رخصت کر رہے ہیں، یمن کی طرف بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے معاذ لوگوں کو خوبی کا عادی بنانا، لوگوں کو شوق دلانا، نفرت نہ دلانا، لوگوں کو محبت کرنا، زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائے، اے معاذ جب تم یمن سے لوٹ کر آؤ گے اپنے نبی کو زندہ نہیں پاؤ گے۔
نبی کی قبر کی زیارت کرو گے، ماس کی چیخ نکل گئی، بے ساختہ رو پڑا، اللہ کے نبی نے بھی منہ پھیر لیا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ماس کی جدائی کا شوق، ماس کو نبی کی جدائی کا شوق ہے، لیکن اللہ کے نبی روانہ کر رہے، معاذ اللہ کے دین کو لے کر جاؤ، دنیا میں بھیجا ہے۔ آخری وقت میں اسامہ جو میرے نبی کا محبوب ہے، میرے نبی کا محبوب، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کی کنگھی کرتا، میں اس کی چوٹی کرتا، میں اس کے بال بناتا، میں اس کے ناز نخرے اٹھاتا۔ اسامہ زید بن حارثہ کا بیٹا، ام ایمن کا بیٹا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں وصیت کرے اگر میرا انتقال رات کو ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح ہو جائے تو رات کا انتظار نہ کرنا، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا۔ آخری عمل کیا ہے میرے نبی کا؟ اپنے ہاتھ سے جھنڈا بنا کر اللہ کے نبی نے اسامہ کے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا جاؤ اللہ کے دین کے کام کو لے کر۔ آج جو دین مسلمان اپنی زندگی میں اپنے 6 فٹ کے بدن پہ لانے کو تیار نہیں، یہ دین ہم تک کن قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق سے پوچھو دین کی قیمت۔ ابو بکر صدیق فرما رہے دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ حضور کے وصال کے بعد کے سخت ترین حال، اللہ پوری امت کی طرف سے ابو بکر صدیق کو جزائے خیر دے کہ پوری امت کو سنبھالا ہے اور پوری امت کو رخ پر ڈال کر گئے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتایا نبی کے بعد بھی جب امت نبی والی ترتیب پر باقی رہے گی اللہ کی وہی مدد ہوگی جو نبی کے زمانے میں تھی۔ ہاں، نہ خود بیٹھا نہ کسی کو بیٹھنے دیے، 13 لشکر روانہ کیے اور 3 مرتبہ خود نے سفر کیا۔ کسی نے کہا ابو بکر اپنا خیال نہیں ہے تجھے، مدینہ کا تقدس نہیں ہے تیرے دل میں، تو ان پاک بیویوں کے بارے میں تو سوچ جن کے دل اللہ کے نبی کی موت کے صدمے سے نڈھال ہے، یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو میرے دوستو حیات الصحابہ اٹھا کر دیکھو، عجیب جملہ کا عجیب جملہ، قیامت تک کے امت کو دین کی قیمت بتائی ہے، مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے اور میری اور ازواج مطہرات کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہو، ہماری لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جنگل کے جانور آ کر ہماری لاشوں کو گھسیٹتے پھرے، یہ تو ابو بکر گوارا کر سکتا ہے، لیکن دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین میں کمی۔ اعلان کیا جو لوگ اونٹ زکات میں اونٹ کے ساتھ یا بکری کے ساتھ رسی دیتے تھے میرے نبی کے زمانے میں، اگر اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ اسامہ کے لشکر کے روکنے کا معاملہ آیا تو بھی یہی کہا، کس نے امیر بنایا؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جس سے اللہ کا نبی امیر بنائے اسے میں بدل نہیں سکتا، اور جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا ابو بکر کی کیا مجال اس لشکر کو روک دے۔ اطاعت میں دوستو اور ماننے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قربانیاں ابو بکر صدیق سے پوچھو۔ صرف 40 دن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے 40 دن کے اندر اللہ نے حالات کو بدل کر دکھا دیا، اور کیسی حفاظت کا نظام کہ قیامت تک کے مدینہ کی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ کہاں تو ہر کل 2 لاکھ کی فوج لے کر آ رہا تھا، اور کہاں تو مسلمہ قذاب 70,000 کے لشکر کو لے کر آ رہا تھا، اور کہاں لوگوں میں میرے دوست ارتداد اور زکوٰۃ کے دینے کا انکار اور زکوٰۃ کی ترتیب کا انکار ہو چکا تھا۔ وہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے اور امت پھر رخ پر آ گئی نبی والی ترتیب کی قربانی کی برکت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بیت المقدس کے فتح کے موقع پر، جب ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کپڑے بدل لیجئے، بہت میلے اور گندے کپڑے ہیں، اور سواری یا اونٹ کی سواری معیوب سمجھی جاتی ہے، ہم نے عربی گھوڑا تیار رکھ کیا ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں کہ لوگوں کو مسلمانوں کا امیر نظر آئے۔ امیر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کپڑے بدلے اور گھوڑے پر سوار ہوئے، فوراً دل میں آیا عمر اب تو امیر نظر آتا ہے، فوراً نیچے اترے، لا میرا وہی کپڑا، لا میری وہی سواری، اسی کپڑے کو پہنا،
वही सवारी पर बैठे और जमीन से कंकरियां उठाकर कहा, ए अबू बेदा, अगर इस बात का डर ना होता मेरे बाद हुज्जत बनेगी, वरना इस कंकरियों से तेरी खबर लेता। फिर उसके बाद जो तारीखी जुमला का है, कयामत तक की किताबों में महफूज है, ए अबू बेदा कान खोल कर सुन ले, हमें जो कुछ इज्जत मिली है इस दीन की वजह से इज्जत मिली है। इस दीन से हटकर जो अपनी इज्जत को तलाश करेगा वो जलील और नाकाम होगा। आज कपड़ों में इज्जत तलाश हो रही है, आज मकानों में इज्जत तलाश हो रही है। साहब बड़ा मकान है, बड़ा बंगला बना है, ये बंगले इज्जत के लिए है, ये मकान इज्जत के लिए, ये कपड़े इज्जत के लिए। अगर ये कपड़े मकान इज्जतों के लिए होते, आज बेईमानों के पास हमसे ज्यादा है। तो इज्जत वाले हैं, गाड़ियों में इज्जत, ओहदों में इज्जत, कुर्सियों में इज्जत, कहां चले गए दोस्तों? अल्लाह और उमर कह रहा है कि जो कुछ हमें इज्जत मिली है वो इस दीन की वजह से मिली है। इस दीन से हटकर जो अपनी इज्जत को तलाश करेगा वो जलील और नाकाम होगा। दोस्तों, इतना बड़ा मुबारक दीन जो बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मुशक्कत, कितनी औरतें बेवा हुई, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने जवानों की जवानियां लगी, कितने बूढ़ों का बुढ़ापा लगा, कितनों की जिंदगियां खपी। वो अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला ने 94 साल की उम्र में निकल रहे, बच्चों को वसीयत कर रहे, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे अपने साथ लेकर चलना, मैं मर जाऊं मेरे जनाजे को सवारी से बांध देना और मेरे जनाजे को लेकर चलना, और जहां तुम्हारा आखिरी पड़ाव हो वहां मेरे जनाजे को दफन करना। कल कयामत में अल्लाह मुझसे पूछे, ए अबू अय्यूब अंसारी तूने मेरे दीन के लिए क्या किया? मैं कहूंगा जब तक जिंदा था तेरी राह में चला, मरने के बाद मेरा जनाजा भी तेरी राह में चला, और आज इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया के दामन में जाकर दफन है। वो इमामुल अंबिया का मेजबान आज मेरे दोस्तों तुर्कियों का मेहमान है। साहबा दुनिया में गए इस काम को लेकर, इस पैगाम को लेकर, सबकी एक ही धुन थी, सबका एक ही गम था, सबकी एक ही फिक्र थी, अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, हमारी कब्र बन जाए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लेकिन आज मेरा हाल क्या है? दीन फैलाना तो दूर की चीज, दीन को दूसरों तक पहुंचाना दूर की चीज, पूरे आलम के इंसानों तक दीन का पहुंचाना तो बहुत दूर की चीज। अरे मेरे दोस्तों, मैं अपने 6 फीट के बदन पर इस्लाम को ना ला सका, मेरे 10 बाई 10 का मकान इस्लाम से खाली, मेरी शादियां इस्लाम से खाली, मेरी कमाई के नक्शे इस्लाम से खाली, मेरी सुबह इस्लाम से खाली, मेरी शाम इस्लाम से खाली। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जबान पे नारा है इस्लाम जिंदाबाद का, और जिंदगी इस्लाम से खाली है। अल्लाह नारों से नहीं बहलता, अल्लाह सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। जिंदगी इस्लाम वाली है, जिंदगी कुरान वाली है, जिंदगी मेरे नबी की बतलाई हुई मर्जी वाली है, तो ये अल्लाह क्या कामयाब है। और जिंदगी उस जिंदगी के खिलाफ है, खुदा की कसम ये दोनों जहां में नाकाम और बर्बाद है। तो हमारी मेहनत क्या है? पूरी इंसानियत को दावत है, आओ हम भी दीन पर चलने की मेहनत कर रहे, तुम भी दीन पर चलने की मेहनत करो, हम भी दीनदार बनने की मेहनत कर रहे, तुम भी दीनदार बनने की मेहनत करो। दुनिया कहती है ओहदेदार बनो, दुनिया कहती है मालदार बनो, दुनिया कहती है कारखानेदार बनो, दुनिया कहती है मेरे दोस्तों बुजुर्गों चीजों वाले बनो, और हम कहते हैं दोस्तों दीनदार बनो, दीनदार। जहां हो, जिस हाल में हो, अगर दीनदार हो, खुदा की कसम अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी इज्जत देगा। और दीन किसी किताब का नाम नहीं, दीन किसी तकरीर का नाम नहीं, दीन किसी कैसेट का नाम नहीं, दीन किसी मेरे दोस्तों बुजुर्गों किसी आइडियल स्टेच्यू का नाम नहीं। दीन मुसलमान की 24 घंटे की जिंदगी का नाम है। 5 शोबे जिंदगी उलमा ने लिखे हैं, 5 शोबे जिंदगी में इस्लाम को लाना है, और इन 5 शोबे जिंदगी में इंसान जीता है। सबसे पहले दिल को साफ करो, अकीदे की मजबूती, अल्लाह के अलावा जो कुछ है दिल से निकालो, ईमान के बनाने की मेहनत, ये सबसे पहले दीनदार बनने की बुनियाद है। अकीदा, ईमानियात, 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 और ईमानियात के मुतालिक अल्लाह का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ।
یہ مطالبہ بے ایمان سے نہیں ہے، یہ مطالبہ غیر سے نہیں ہے۔ غیر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان محنت کر کے ایمان کو اپنے اندر داخل کرتا ہے۔ چند اعرابی میرے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر یوں عرض کیا، یا نبی اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن کی آیتیں اتری اور یوں کہے نبی جی ان سے کہہ دو یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ایمان اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو دیندار کے لیے پہلی شرط ایمان۔ آدمی دین پر چلے گا بقدر ایمان کے۔ گاڑی کو روڈ پہ چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، آدمی کو اپنے دین پر چلنے کے لیے یقین کی طاقت کی ضرورت ہے۔ جتنی اللہ کی عظمت ہوگی، جتنی اللہ کی بڑائی ہوگی، اتنی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کی بڑائی نہیں، اللہ کی محبت نہیں تو اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ اطاعت کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، عظمت اور محبت کی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی عظمت اور محبت پیدا ہو، اس کے لیے دعوت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اور دعوت کس چیز کی ہے؟ توحید کی دعوت ہے۔ ایک اللہ کی عظمت کو، ایک اللہ کی بڑائی کو، ایک اللہ کی قدرت کو، ایک اللہ کی طاقت کو، ایک اللہ سے ہونے کو، ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ایک ہی اللہ سب کچھ کا کرنے والا ہے۔ اس کو اتنا کہو کہ اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے ان سب کا یقین دل سے نکل جائے۔ مجذوب کہہ رہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ سب کو میں نے اپنے دل سے نکال لیا، اب میرا دل خالی ہے صرف تیری محبت کے لیے۔ اے اللہ تو آ جا۔ پہلے دل کو پاک کرو۔ آج بدن کا پاک، جگہ کا پاک، کپڑے کے پاک کی فکر ہے، دل کو پاک کرنے کی فکر ہے کہ میرا دل ناپاک۔ مخلوق کا یقین، شکلوں کا یقین، اسباب کا یقین، ڈگری کا یقین، دکان کا یقین، اپنی محنت کا یقین، اپنی ذات کا یقین۔ کتنے بت ہیں دل میں، کن کن بتوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور ان بتوں کو لے کر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں، ان بتوں کو لے کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اور اللہ صاحب اعلان کر چکا، اے میرے بندے سب معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔